نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 258 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مابین جو مناظرہ ہوا، جو مکالمہ ہوا، اس کو بیان فرمایا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو، تو اس نے آگے سے جو جواب دیا اور جو اس نے مناظرہ کیا، مکالمہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقع، جو مناظرہ ہوا نمرود سے، حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے ہزارہ سال پہلے کا زمانہ، اور رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے محبوب، کہ آپ نے مشاہدہ نہ فرمایا، کیا آپ نے دیکھا نہ؟ پتہ چلا کہ حضور سارے زمانوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے سارے زمانے اور ساری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا ایک آیت مبارکہ میں کہ ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، آپ ان کی گواہی دیں گے، یعنی نبیوں کی گواہی یا رسول اللہ آپ دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام اپنی نگاہ نبوت سے سارے زمانوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ کیا آپ نے نہ دیکھا اسے جو جگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان کی رب کی ربوبیت کے بارے میں، ان کے رب کی خالقیت کے بارے میں، ان کے رب کی مالکیت کے بارے میں، اور رب کا اس ساری کائنات اور کے خالق و مالک ہونے کے حوالے سے وہ جگڑ رہا تھا کہ ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے، میرا رب مردہ کرتا ہے۔ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے، جس کو قرآن نے اس انداز سے بیان فرمایا
فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. فرمایا وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے، وہ نطفے سے جسم دینے والا ہے، وہ نہ ہونے سے ہونے والا بنانے والا ہے، وہ اس کائنات کا حقیقی حکمران ہے. وہ فرمایا وہی میرا رب ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، اور وہ زندہ بھی کرتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماں کے پیٹ میں بھی نقش بناتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ربی الذی یحیی و یمیت. فرمایا وہ زندہ کرتا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں موت ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. فرمایا لوگو کس طرح تم اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ کس طرح اللہ سے روگردانی کرتے ہو، کس طرح کفران نعمت کرتے ہو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا، درحالہ حقیقت یہ ہے کہ تم مردہ تھے. فَأَحْيَاكُمْ ہم نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گے. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تم زندہ کیے جاؤ گے. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر ایک وقت آئے گا کہ تم ہماری بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے. فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے. زندگی اور موت میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے. قال انا احیی و امیت، وہ ناداں موت اور حیات کی حقیقت سے ناشنا تھا. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. اس نے 2 لوگوں کو بلایا اور ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا. کہا دیکھو میں نے جسے چاہا اسے زندگی دے دی اور جسے چاہا اسے موت دے دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ناداں موت اور حیات کی حقیقت سے ناآشنا ہے، موت اور حیات کی حقیقت سے ناواقف ہے. آپ نے اپنا سوال بدل دیا. آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. فاتی بہا من المغرب، اگر تو رب ہے، تو خدائی کا دعوے دار ہے تو فرمایا فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، اس نافرمان کے، اس کافر کے ہوش اڑ گئے. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشاں، یہ ہوائیں، یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ سب کچھ میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے. یاتی بالشمس من المشرقی فاتی بہا من المغرب، فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں اسے غروب کرتا ہے. فرمایا تو اسے مغرب سے لا کر مشرق میں غروب کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، یہ سوال سنتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، لاجواب ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. جب آپ نے دعوت تبلیغ کا سلسلہ رکھا، اپنی قوم کو سمجھا، تبلیغ کی کہ لوگوں اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے. لیکن وہ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے تھے اور ان میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ان جھوٹے جو بت خدا ہیں، فرمایا ان کی میں ضرور خبر لوں گا، جس کی وجہ سے تم اللہ رب العزت کی خالقیت اور مالکیت اور اس کی ربوبیت کو بھولے ہوئے ہو.
آپ نے فرمایا تمہارے خداؤں کی میں ضرور خبر لوں گا۔ موقع پایا، ان کا سالانہ میلہ ہوتا اور ساری قوم اس میلے میں، مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، سب اس میلے میں جاتے، کھیل کود میں پورا دن اس میں گزارتے، اور واپس آتے جیسے ہی تو آ کر اپنے بت خانے میں جاتے اور بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے، پھر گھر جاتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ ان کا سالانہ میلہ ہوا اور ساری قوم اس میلے میں چلی گئی، اس میں جوان بھی، اس میں مرد بھی، اس میں عورتیں بھی، اس میں بچے بھی، اس میں بوڑھے بھی، سارے اس کھیل کود میں مشغول ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا اور بت خانے میں جا کر ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، کلاڑی سے لے کر سب کو کاٹ دیا، توڑ پھوڑ دیا، اور ایک بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا لٹکا دیا۔ جب وہ واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے سب سے پہلے جو ان کا طریقہ تھا، بت خانے میں جاتے، جیسے بت خانے میں گئے تو سارے خداؤں کو کا توڑ پھوڑ دیکھا، اور سارے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوئے تو ساری پوری قوم چیخ پڑی، یہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اور سب کا دھیان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف گیا، سب کی نظر اتر گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہارے خداؤں کی خبر لوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور قرآن اس انداز سے بیان فرماتا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا کے کہتے ہیں قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کو اس طرح آپ نے پیٹا ہے بے دردی کے ساتھ؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا کہ وہ جو بڑا تمہارا خدا ہے، بڑا جو بت ہے، اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ قال بل فعلہ کبیرہم، جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا۔ ھذا فاسألہم ان کانوا ینطقون، اس سے پوچھو اگر وہ بولتا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سارے آگ بگولا ہو گئے اور غصے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ بگولا ہو کر جسے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اس بڑے سے پوچھو کہ اس نے یہ کیا ہوگا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انہوں نے کہا کہ ابراہیم آپ جانتے ہو کہ وہ بول نہیں سکتا، یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا اللہ کے سوائے تم انہیں اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، اللہ کے سوائے تم اسے اپنا رب بنائے ہوئے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، شيئا ولا يضركم، اور نہ کوئی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ کوئی وہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ خود اپنے آپ کو وہ بچا سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو نفع و نقصان دے سکتے ہیں۔ فرمایا خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی کے پتروں کو اپنی جبین نیاز چکاتے ہوئے، ان کو سجدہ ریز ہوتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کے پتلے بناتے ہو اور پھر انہی کو سجدہ ریز ہوتے ہو۔ اف لکما ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا تف ہو تم پر کہ اللہ کے سوائے اوروں کو معبود بنائے ہوئے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے،
اور تم اشرف المخلوقات ہو کر خود مٹی سے بنا کر پتلوں کو سجدہ ریز ہوتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ ان کو تبلیغ فرمائی، جب آپ نے ان کو واعظ فرمایا، جب آپ نے ان کو دعوت توحید دی، اللہ اکبر، پوری قوم آپ کی مخالف ہو گئی، پوری قوم آپ پر غصے ہو گئی۔ قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ساری قوم یکجا ہو گئی، جمع ہو گئی، اور جمع ہو کر انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یہ جو ہے سازش تیار کی کہ ایک ہی حل ہے، سارے مل کے ایک آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، فرمایا اس آگ میں ان کو جلا دو جنہوں نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل ترین وقت کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اچھا یاد رکھ لیں کہ یہ درس کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ اب آگے جو آزمائشوں سے گزارا گیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ درس کا دوسرا حصہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی سمجھ دے، دین کی معرفت عطا فرمائے۔